السلام علیکم پیارے ناظرین، اس تمام خوبصورتی کو دیکھیں جو آپ کی طرف سے جھلکتی ہے اور اپنے وجود کے لیے محبت کا گانا گائے۔ تمام مذاہب یہ سب گانا ایک گانا، فرق صرف وہم اور باطل ہیں۔ اس دیوار پر سورج کی روشنی اس دیوار سے کچھ مختلف نظر آتی ہے اور اس دوسری پر بہت مختلف، لیکن یہ پھر بھی ایک روشنی ہے۔ دنیا کے لوگ اپنی طرف نہیں دیکھتے اور اس لیے وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ دل کا آئینہ صاف ہونا چاہیے تاکہ آپ بدصورت کو خوبصورت سے پہچان سکیں۔ اگر عقل انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ فرشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے، اگر ہوس انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ حیوان سے نیچے اتر جاتا ہے۔ عیب تلاش کرنا تھکے دماغ والوں کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت سے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک توبہ کا دروازہ ہے، باقی سب کبھی کھلے ہوتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر آؤ، دروازہ کھلا ہے، اپنا سامان فوراً وہاں لے جاؤ۔ ہر کوئی خیالات سے مغلوب ہے، اس لیے ان کے دل میں بہت زیادہ درد اور غم ہے۔ جب ہم خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم مچھلی کے اسکولوں کی طرح ہیں۔ سمندر کے ممکنہ وجود پر بحث کرنا۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہارے وجود کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جن کے منہ سے ٹھنڈی سانس نکلتی ہے۔ مایوسی کے بعد امید ہے اور اندھیرے کے بعد بہت سے سورج ہیں۔ ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کی جڑیں غیب کی دنیا میں ہیں۔ شکلیں بدل سکتی ہیں لیکن جوہر وہی رہتا ہے۔ ہر حیرت انگیز نظارہ غائب ہو جائے گا، ہر میٹھا لفظ دھندلا جائے گا، لیکن مایوس نہ ہوں، وہ جس ذریعہ سے آئے ہیں وہ ابدی ہے۔ بڑھتے ہوئے نئی زندگی اور نئی خوشی کیوں دیتے ہو؟ حقیقت کو شکل اور تصویر سے مسدود کر دیا گیا ہے۔ ایک دن جب ہوا کامل ہو، جہاز کو صرف کھلنے کی ضرورت ہے اور دنیا خوبصورتی سے بھری ہوئی ہے۔ آج ایسا دن ہے۔ سب سوتے ہیں سوائے عاشقوں کے جو جاگتے رہتے ہیں، خدا کو کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ خاموشی، یہ لمحہ، ہر لمحہ، اگر یہ واقعی آپ کے اندر ہے تو وہ لاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر دل جیتنا چاہتے ہو تو محبت کے بیج بو، جنت چاہتے ہو تو راستے میں کانٹے بکھیرنا چھوڑ دو۔ اتنی چھوٹی اداکاری بند کرو، تم پرجوش حرکت میں کائنات ہو۔ جب بھی غم آتا ہے اس کے ساتھ مہربانی کرو، کیونکہ خدا نے غم کے ہاتھ میں موتی رکھا ہے۔ تم اس دنیا سے اتنے محصور کیوں ہو جبکہ تمہارے اندر سونے کی کان موجود ہے؟ الفاظ کے پیچھے پیغام دل کی آواز ہے۔ جب ہم شفقت اور شفقت کی مشق کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ موت وہ لے جائے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ جو کچھ دینا ہے اسے دے دو۔ اپنی ضرورت کے لیے کسی کی طرف مت دیکھو، اس کے لیے جس نے تمہیں پیدا کیا آپ کو پانی دیتا ہے۔ خدا سے محبت کرنے والوں کا کوئی دین نہیں سوائے خدا کے۔ ہر نبی اور ہر ولی کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے لیکن سب اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تمام راستے واقعی ایک ہیں۔ الہی کے بہت سے راستے ہیں، میں نے گانے، رقص اور ہنسی کے طریقے چنے ہیں۔ تمہارا دل ایک سمندر کے برابر ہے،
جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ پاک دل ایک بے داغ آئینہ ہے جس میں لامحدود خوبصورتی کی تصویریں جھلکتی ہیں۔ محبت آپ کے اور ہر چیز کے درمیان پل ہے۔ میں نے خدا کو تلاش کیا اور صرف اپنے آپ کو پایا۔ میں نے اپنے آپ کو تلاش کیا اور صرف خدا کو پایا۔ خود کو صفات نفس سے پاک کرو تاکہ تم اپنی پاکیزہ غیر داغدار جوہر دیکھو۔ کنواں کھودتے رہو، کہیں پانی ہے۔ کسی ایسے شخص کو لے لو جو اسکور نہیں رکھتا، جو امیر بننے کی کوشش نہیں کرتا یا کھونے سے ڈرتا ہے، جسے اپنی شخصیت میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ آزاد ہے۔ فرشتہ اپنے علم کی وجہ سے آزاد ہے، حیوان اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ دونوں کے درمیان لڑنے کے لیے انسان کا بیٹا رہتا ہے۔ آپ کا اصل ملک وہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، نہ کہ آپ کہاں ہیں۔ میں یہاں انتظار کروں گا، تمہاری خاموشی ٹوٹنے کا، تمہاری روح کے کانپنے کا، تمہاری محبت کے جاگنے کا۔ ہماری موت ہمیشہ کے ساتھ ہماری شادی ہے۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت اور دشمنی کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ یا ڈریگن بھی بن سکتی ہے۔ نسخہ نامردی کا دیسی علاج۔ نسخہ الشفا۔ کیکر کی کچی پھلیاں 50 گرام لے کر گائے کے دودھ میں پکا کر کھویا بنائیں۔ اس میں الائچی 5 گرام، کوزہ مصری 100 گرام ڈال کر رکھیں۔ خوراک: 1 بڑا چمچ کھانے والا، صبح اور شام خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 15 دن استعمال کریں اور پھر دیکھیں آپ کیسے جھٹکے لگاتے ہیں۔ حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم لائق نہیں ہیں، محبت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ہیں۔ میری زندگی دونوں کے درمیان بہتی ہے۔ جو ہوا اس پر افسوس مت کرو، اگر یہ ماضی میں ہے تو اسے جانے دیں، اسے یاد بھی نہیں۔ اگرچہ آپ زمینی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، آپ کا جوہر خالص شعور ہے۔ آپ الہی روشنی کے بے خوف محافظ ہیں۔ جو کچھ تم اپنے دل میں چھپاتے ہو، خدا آپ میں ظاہری طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ جڑ کچھ بھی ہو، درخت چھپ کر کھاتا ہے، شاخ کو متاثر کرتا ہے، پتی۔ میں نہیں جانتا کیوں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میں خود کو دیکھتا ہوں۔ آنکھیں کھولو کیونکہ یہ دنیا صرف ایک خواب ہے، جب کہ دماغ صرف حدود کو دیکھتا ہے۔ محبت وہاں کے خفیہ راستے کو جانتی ہے۔ یہ جگہ خواب ہے، اسے صرف سونے والا ہی سچ سمجھتا ہے۔ پھر موت فجر کی طرح آتی ہے اور تم ہنستے ہوئے جاگتے ہو جسے تم نے اپنا غم سمجھا تھا۔ میں بے چین لگ رہا ہوں لیکن میں بہت آرام سے ہوں۔ شاخیں کانپتی ہیں، جڑیں ابھی تک ہیں۔ محبت حقیقت کی تلاش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔